بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ پر آج انشاءاللہ 13واں لیکچر ہوگا غالباً۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ انتباہ چہارم دیکھا تھا، قرآن مجید سے متعلق جو شبہات ہیں، یہ خاص طرح سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ دو غلطیاں تھیں۔ ایک یہ تھی کہ احکام کو قرآن مجید میں منحصر سمجھا جاتا ہے، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ قرآن مجید کی سائنسی تفسیر۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کتاب میں گویا ایک ترتیب سے بات آگے چل رہی ہے، اور الہیات، نبوات اور سمعیات، جسے ہم نے کہا تھا کہ علم کلام کے 3 بڑے موضوعات ہیں۔ تو اگر آپ ترتیب دیکھیں تو حدوث مادہ ہے، عموم قدرت کی بحث ہے، انتباہ اول، انتباہ دوم، یہ سب الہیات سے متعلق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے تو یہ ثابت کرنا کہ قدم اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شے قدیم نہیں ہو سکتی۔ جو مادہ ہے وہ بھی حادث ہے، کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے علاوہ قدیم نہیں ہے، ہر شے حادث ہے۔ جب مادے کو حادث ثابت کیا تو گویا اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت قدم ہے اس کی خصوصیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ یعنی مادے کو جب حادث ثابت کر رہے ہیں، صفت قدم کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عموم قدرت کی بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ عام ہے، شامل ہے، جملہ ممکنات کو، تمام ممکنات کو شامل ہے، اور گویا ہر ممکن چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے۔ یہ دونوں مباحث الہیات سے متعلق ہیں۔ پھر اس کے بعد نبوت سے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں، جو اشکالات تھے، جو متجددین کو یا نیچریوں کو یا جو جدید اسلام کے داعی ہیں ان کو تھے، اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ کون سے اشکالات ہیں، کون سی شبہات ہیں، اور نبوت کے حوالے سے کیا تبدیلی آ گئی ہے ان کے طرز فکر میں، اور نبوت کو وہ کس طریقے سے کسبی بنا رہے ہیں بجائے وہبی کے، کہ گاڈ گیون نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایکوائرڈ ہے، مطلب اس کو آپ ایکوائر کر سکتے ہیں ریاضت سے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بڑے بڑے نام تھے، سر سید کا بھی ہم نے کچھ ذکر کیا تھا اس حوالے سے۔ اس کے بعد جو اگلی بحث ہے وہ سمعیات سے متعلق ہے۔ تو ترتیب یہی ہوتی ہے، منطقی ترتیب بھی یہ ہے کہ الہیات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہلے ثابت کیا جائے گا، پھر نبوات کی بحث شروع ہوگی، یعنی نبی کو بھیجنا ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جب نبی آتا ہے تو نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک تحدی کے طور پہ جو ہے وہ معجزے کو پیش کرتا ہے۔ تو معجزہ گویا نبی کی نبوت پر دال ہوتا ہے، معجزے کے ذریعے سے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو نبی بتائے گا اس کو ماننا ہوگا، بس دیکھا یہ جائے گا کہ بھئی نبی سے اس کی نسبت ثابت ہے کہ نہیں، بات نبی نے کی ہے یا نہیں وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد جو بتائے گا، جو اخبار وہ دے گا، جو احکامات وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہی چاہتا ہے، انسان ان چیزوں کا مکلف ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اور جو اخبار وہ دے گا ان کو ماننا ضروری ہوگا، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو سمعیات میں ساری کی ساری اخبار بھی ہیں، وہ اخبار جو ماضی سے متعلق ہیں، وہ اخبار جو مستقبل سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، قیامت کے معاملات ہیں، حشر و نشر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جنت دوزخ کا معاملہ ہے، یہ سب سمعیات میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو احکامات دیے انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ سب احکامات بھی ماننے ہیں۔ تو یہ ترتیب چل رہی ہے۔ تو حدوث مادہ ہے، عموم قدرت ہے، پھر نبوت کی بحث ہے، پھر قرآن مجید کے حوالے سے، کیونکہ نبی کیا لے کر آئے، قرآن لے کر آئے نا، تو قرآن مجید کے حوالے سے کیا غلطیاں وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حدیث کے حوالے سے، جو آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اور اس سے پہلے اصول موضوع تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر انہی اصول موضوع کا انطباق کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان انتباہات میں جو ہے وہ وہی اصول موضوع جگہ جگہ پر آپ کو کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ بھئی جیسے ہم نے بات کی تھی، نیچریت پر بات کی ہم نے، جو ہے وہ جدیدیت پر بات کی کہ جدید اسلام کیا ہے، اور یہ جو متجددین ہیں اور یہ جو نیاچرا ہیں، ان سب کے ہاں جو ہے وہ کیا مسائل ہوئے۔ تو ان سب کے ہاں ایک جو مشترک وصف ہے، جو آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ انکار حدیث ہے، کہ خاص معنوں میں کا اہمال ہے، یعنی اس کو ہلکا جاننا ہے، اور چاہے انکار نہ بھی ہو تو ایک مطلب ماخذ کی حیثیت سے گویا اس کی حیثیت کو کم کرنا ہے۔ اور جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا قرآن مجید کے حوالے سے، جی اس میں یہ تھا کہ بھئی احکامات کو قرآن میں منحصر کرنا، تو یہ در حقیقت اسی کا دوسرا عنوان ہے۔ یعنی احکامات کو جب قرآن میں منحصر کریں گے تو گویا یہ انکار حدیث ہی ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ گویا یہ کہنا ہے کہ بھئی حکم دینے کی جو آپ کہہ لیں کہ یا دوسرے الفاظ میں شریعت کا جو ماخذ ہے وہ صرف قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، ٹھیک، ایک ہی بات ہے۔ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی جو دوسری بات تھی قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی سائنسی تفسیر، تو وہ بھی ایک اعتبار سے اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ جو ہے وہ احادیث کا انکار نہ کریں، یعنی احادیث کا انکار کیے بغیر یہ بھی گویا ممکن نہیں، تو یہ بھی گویا دونوں جو آپ ہیں یہ آپس سے متعلق ہیں، یعنی ایک تو جو قرآن مجید کے حوالے سے تھا اور جو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور ان دونوں میں کیا بات ہے، وہ جو ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے دیکھا تھا کہ دوسرے اصول کا انکار ہے، اور دوسرا اصول کون سا تھا کہ جو بھی صحیح نقلی دلیل سے جو بات معلوم ہو اس کو ماننا واجب ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کوئی فلاں دلیل دو گے تو ہم مانیں گے، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی تفصیل سے دیکھی بات، ٹھیک ہے، تو جو بات بھی صحیح نقلی دلیل سے معلوم ہو اس کو ماننا واجب ہوتا ہے، اور یہ اس اصول کی خلاف ورزی ہے کہ آپ حدیث کو ماخذ نہ سمجھیں، بس دیکھا ہی جائے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں، یا اس کی نسبت اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے کچھ محرکات بیان کیے تھے کہ بھئی قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کے کیا محرکات ہیں تھے، اسی طریقے سے ہم نے یہ بتایا کہ بھئی احکامات کو قرآن میں منحصر کرنے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ہم نے بات کی تھی۔ تو جو احکامات کو قرآن میں منحصر کرنے کے محرکات ہیں وہی گویا آج جو ہمارا موضوع ہے، یعنی انکار حدیث، اس کے محرکات ہیں، اس پر ہم ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پہلی بات یہ کی تھی کہ بھئی جو جدید، جیسے محمد اسد صاحب نے بھی ایک بات ایک جگہ پہ کی کہ جدیدیت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ روایات و احادیث ہیں، یعنی روایات و احادیث گویا اس کے آگے ایک بند باندھتی ہیں، ٹھیک ہے، گویا جو ایک آپ کہہ لیں اس کو بہت سی نہیں، جس سے دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا کہ ترقی اور اس سے متعلقہ طرز زندگی اور اس سے متعلقہ جو اقدار ہیں اس کو بھی بغیر اس کے قبول نہیں کیا جا سکتا، بغیر کس کے، یعنی بغیر انکار حدیث کے یا بغیر احکامات کو قرآن میں منحصر کیے، ٹھیک ہے، تو یہی گویا جدیدیت کی راہ میں بند باندھنے والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جو بات یہ تھی کہ بھئی مسلمان جو ہیں کیونکہ ان کو ذہن میں تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہے، تو زمانے کا ساتھ دینے کے قابل جو ہے وہ نہیں رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، کس طریقے سے ساتھ دے سکتے ہیں کہ دین کو گویا محدود کر دیا جائے اور وہی کے احکامات کو قرآن میں منحصر کر دیا جائے، تو وہ زمانے کا ساتھ دینا ممکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں کہ بھئی یعنی جو دقیانوسی سوچ ہے، جو پرانی سوچ ہے، جو روایتی سوچ ہے، اس کو چھوڑ کر زمانے کا ساتھ دینا اور جدید جو ہے وہ جو افکار ہیں، جو جدید طرز زندگی ہے اس کو اختیار کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر ہم گویا اسی راہ پر چلتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم گویا رانگ سائیڈ آف ہسٹری پر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی تاریخ کی غلط سمت میں کھڑے ہو جائیں گے، تو ہمیں جو ہے وہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں رائٹ سائیڈ آف ہسٹری پر کھڑا ہونا ہے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ جو زمانے کی ایک رو ہے اس کے ساتھ چلنا ہے، تو اس کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم احکامات کو منحصر نہ کریں قرآن مجید میں، یا دوسرے الفاظ میں ہم گویا احادیث کا انکار نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف باتیں ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور بات ہم نے کی تھی جو محرکات ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی ثوابت کے دائرے کو کم کرنا ہے اور متغیرات کے دائرے کو بڑھانا ہے۔ ثوابت کیا ہیں، کانسٹنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور متغیرات کیا ہیں، ویریبلز ہیں۔ تو ثوابت کے دائرے کو اگر کم کیا جائے گا تبھی آپ زمانے کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ جتنی زیادہ باتیں جو ہیں وہ حتمی ہوں گی، فائنل ہوں گی، اتنی زیادہ فرکشن پیدا ہوگی، اتنے زیادہ مسئلے پیدا ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ کم سے کم چیزیں ہوں جو قطعی ہوں، جو فکس ہوں، باقی سب میں تبدیلی کی گنجائش ہو، ویریبلز بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، وہی بات کہ ثوابت کے دائرے کو کم کرنا ہے اور متغیرات کے دائرے کو بڑھانا ہے۔ ایک اور نقطہ یہ تھا کہ اسلام کو اہل جدید کے مطابق بنانا، وہی جو پوری آپ کی سوچ ہے جدیدیت کی کہ بھئی آپ نے یا ویسٹ کو اسلامائز کرنا ہے، اسلام کو ویسٹرنائز کرنا ہے، اس کے اندر بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ کام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات تھی کہ قطعیات کو ظنیات بنانا، یہ گویا اسی سے متعلق ہے کہ ثوابت کے دائرے کو کم کرنا ہے اور متغیرات کے دائرے کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو کہ فکس ہیں، جو گویا قطعیات میں آتی ہیں، جو کہ ثوابت میں آتی ہیں، ان کو متغیرات کے دائرے میں لے کے جانا ہے، یعنی قطعیات کو ظنیات بنانا ہے، ٹھیک۔ پھر ایک اور بات یہ تھی کہ بھئی جیسے کہ نبوت، یعنی ہم سب محرکات دیکھ رہے ہیں اس کے نا، تو پھر یہ بات کہ نبوت اور کار نبوت جو ہے، نبوت کا مقصد ہے، نبوت کی ماہیت ہے، اس کی جدید تشریح کرنا، یعنی پیغمبر کی حیثیت میں یا پیغمبر کے مقصد میں تبدیلی کر دینا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔
ایک تو یہ کہ بھئی پیغمبر کی حیثیت کیا تھی، وہ صرف ایک پیغام بر کی تھی، بس ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، ان کو بس وسیلہ بنایا ہے پیغام پہنچانے کا، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بھی گیا کیا ہے کہ بھئی جو ہے وہ پیغمبر کی حیثیت میں تبدیلی کر دی، ٹھیک ہے، کہ پیغمبر کے مقصد میں تبدیلی کر دینا۔ اچھا وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کہیں گے بھئی اس وقت بات ہو رہی ہے جو ہے سماجی عدل کی بات ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے معاشیات کی بات ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے وہ سیاسی استحکام کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب نبی کے آنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ وہ معاشی اور سماجی عدل قائم کرے اور سیاسی استحکام لے کر آئے اور لوگوں کو ظلم سے جو ہے نجات دے، ٹھیک ہے، اور ایک لحاظ سے جو ہے نا مطلب رجت پسند سوچ جو لوگ ہیں اور ان سے لڑے، اور جو ترقی پسند لوگ ہیں ان کا ساتھ دے، یعنی گویا یہ سب باتیں سب انٹرپریٹیشنز کی گئیں، یعنی اللہ کے نبی کی، یا جو کہ جو آپ کہہ لیں کہ مقصد بعثت ہے یا ان کی جو غایت ہے، یہ دین کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ ان کا بھی کیا مقصد ہے کہ وہی اسلام اہل جدید کے ساتھ مطابقت پیدا کر لے۔ اسلام بھی اصل میں اسی لیے آیا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اسلام بھی اصل میں اسی لیے آیا ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، یعنی ساری تعبیرات دس ورڈلی کرنا، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز میں کوئی مادی فائدہ یا مادی منفعت بیان کرنا دین کی، کہ دین کو اوورال دین کی ایسی تعبیر کرنا جس میں یہ چیزیں سب سے اوپر ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ سب وہی باتیں ہیں، نبوت اور کار نبوت کی ایک گویا مانو جدید تشریح ہے، جدید تعبیر ہے، اس میں کبھی پیغمبر کی حیثیت میں تبدیلی ہوتی ہے اور کبھی ان کے مقصد میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے بھئی جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آزادی پسند طبیعتیں ہیں، خاص طور پہ جدید انسان جو ہے وہ آزادی چاہتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو انسان کی اس میں جو ہے وہ آزادی پسند طبیعت جو ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوگی، اتنی مذہبی قیود پر راضی نہیں ہوتی نا، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اتنی جو ہے وہ تنگیاں ہیں، اتنی پیچیدگیاں ہیں، اتنی جو ہے قیود ہے مذہبی، تو ان کو کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو وہ بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھئی کیا کیا جائے، حدیث کا انکار ہو یا گویا اس کو ماخذ نہ مانا جائے، یا احکامات کو صرف قرآن میں منحصر کر دیا جائے، کیونکہ اس میں اصولی باتیں کی گئی ہیں، باقی جزیات کا سب کا احاطہ نہیں کیا گیا، تو آسان ہو جائے گا دین کو محدود کرنا اور ایک منیملسٹک تصور جو ہے وہ قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ اقبال نے کہا نا کہ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تو رمضان کی قید جو ہے وہ ایک آزاد طبیعت پر بہت بھاری ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ اس کے کچھ محرکات ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھے تھے، اس کو ایک دفعہ دہرا لیا، کیونکہ وہ محرکات ایک ہی ہیں، یعنی احکامات تو قرآن میں منحصر کرنا ہو یا یہ والا مسئلہ ہے دونوں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھیں گے ابھی اس میں اصل میں جو ہے نا دو اعتبارات سے کیونکہ تنقید ہوتی ہے حدیث پر، ایک سند کے اعتبار سے ہوتی ہے اور ایک متن کے اعتبار سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جواب جو دیا گیا یہاں پہ وہ سمجھ لیں چند اشارات ہیں، مطلب وہ کوئی بہت اس طرح تفصیل نہیں کی گئی، بس چند اشارات ہیں جو بہت جامع ہیں، ان کو ظاہر ہے بہت کھولا بھی جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بہت جیسے آپ کہہ لیں کہ بہت ہی کافی ہیں، یعنی اگر انسان کو سمجھ لے تو اس کی تفصیل وہ خود بھی پیدا کر سکتا ہے، خود بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو ایک جو دوسرا مسئلہ تھا نا کہ متن کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اس میں درایت کا لفظ آیا ہے، اس کا تعلق ہماری جو پہلے ہم بحث کر چکے ہیں، پہلے ہم بات کر چکے ہیں اس سے بھی ہے، کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا اصول موضوع نمبر 7 کو پڑھتے ہوئے کہ عقل و نقل میں تعارض کا مسئلہ، تو اس میں بھی جیسے متکلمین کی ایک عبارت مل جاتی ہے کہ بھئی کہ جب بھی یعنی کہ ہم عقل کو مقدم کرتے ہیں نقل پر، اور اس سے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو یہ لوگ ہیں وہ متجددین ہیں، نیچری ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے متکلمین نے یہ بات کی، تو ہم اگر بات کر رہے ہیں عقل کو مقدم کرنے کی تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے، کون سی نئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی اس مراد کیا ہے، وہاں عقل سے کیا مراد ہے، اور جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں عقل سے یہاں پہ کیا مراد ہے، یہ عقل حسی مراد لے رہے ہیں یہ لوگ، یا عقل سے مراد کیا لے رہے ہیں یہ اپنے زمانے کے علوم اور ان کے حاصلات، ٹھیک ہے، یا اپنے جدید زمانے کی اقدار، یہ سب عقل ہے۔ اب گویا اس کو مقدم کیا جائے گا نقل پر، حالانکہ یہ مراد تو ان کی بالکل بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، عقل سے کیا مراد ہم بات کر چکے ہیں اس پہ تفصیل سے۔ تو وہاں درایت کا لفظ بھی آیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے عقل نقل ہے اس طرح درایت روایت، یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے، ٹھیک ہے، درایت روایت۔ تو وہاں کیا ہے کہ بھئی جیسے درایت کیا ہوتی ہے، غور و فکر کا معاملہ ہے کہ حدیث کو آپ درایتاً دیکھیں، اور دوسرا یہ کہ روایتاً دیکھیں کہ اس کی سند کو دیکھیں، تو یہ وہاں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ وہی مسئلہ ہے جو ہم کہیں سائنس اور مذہب کا مسئلہ ہے، یعنی عقل نقل، درایت روایت، سائنس مذہب، انسانی علم وحی، یہ سب ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح معقول منقول، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھئی اگر ایک خاص معنوں میں تو تہذیب اور اس کے جو ہے بالمقابل جہالت و دقیانوسیت وہ بھی یہی ہے،
لیکن یہ ایک ہی بات کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں. تو یہاں درایت جو دوسرا نقطہ ہوگا وہ درایت سے متعلق ہوگا، یعنی درایتاً تنقید کرنا حدیث پر کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو عقل پر پورا نہیں اترتی یا خلاف فطرت ہیں. وہی جو بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ فطرت کا خاص مفہوم اس کو حتمی قطعی سمجھنا اور پھر قرآن مجید کا بھی کچھ چیزوں کی تعویل کر لینا، تو کہ وہاں ذرا ہاتھ صاف کرنا مشکل ہوتا ہے، انکار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں وہ عجیب و غریب قسم کی تعویلات کر لیتے ہیں. یہاں تو کہتے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آرام سے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک، تو بات بہرحال وہی ہے. یہ کچھ تمہیدی باتیں تھی. ہم شروع کرتے ہیں کہ انتباہ چہارم اور انتباہ پنجم، پانچواں انتباہ جو متعلق حدیث جو کیا ہے، من جملہ اصول اربع شرائع، جو شریعت کے 4 اصول ہیں ان میں سے ایک کون سی ہے؟ حدیث ہے. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تو آج ہم انشاءاللہ حدیث پر بات کریں گے. تو حدیث کے متعلق یہ غلطی ہے کہ اس کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، نہ لفظاً نہ معنن، کہ لفظی طور پر بھی محفوظ نہیں ہیں اور معنوی طور پر بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے معنی بھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. لفظاً تو اس لیے کہ عہد نبوی میں حدیثیں کتابتاً جمع نہیں کی گئیں، ٹھیک ہے، ان کو مدون نہیں کیا گیا، ان کو لکھا نہیں گیا، محض زبانی نقل در نقل کی عادت تھی. تو ایسا حافظہ کہ الفاظ تک یاد رہیں فطرت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو زبانی نقل در نقل کی حاجت تھی، تو ایسا حافظہ کہ الفاظ تک یاد رہیں کیا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے. وہی نقطہ لفظ کے فطرت، تو ایسا حافظہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب یہ ان کے اشکال نقل کر رہے ہیں. اور معنن اس لیے کہ جب سرور ایک عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا، لا محالہ اس کا کچھ نہ کچھ مطلب سمجھا، خواہ وہ آپ کی مراد کے موافق ہو یا غیر موافق ہو. ظاہر ہے کوئی بات سنی تو اس کا مطلب سمجھا نا، تو وہ جو مطلب سمجھا ہوگا یا تو آپ کی مراد کے موافق ہوگا یا غیر موافق ہوگا. اور الفاظ محفوظ نہ رہے جیسے اوپر بیان ہوا، بس اسی اپنے سمجھے ہوئے کو دوسروں کے روبرو نقل کر دیا. بس آپ کی مراد کا محفوظ رہنا بھی یقینی نہ ہوا. ٹھیک ہے، کہ بھئی جب کچھ سنا تو کچھ مطلب سمجھا نا، تو اب مطلب جو سمجھا وہ آگے نقل کر دیا. اب کیسے پتہ لگا کہ مطلب جو سمجھا وہ آپ کی مراد کے موافق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو الفاظ تو چونکہ محفوظ نہیں ہیں، مطلب سمجھ کے اس کو نقل کیا گیا، تو مطلب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مراد کے موافق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو گویا مانن بھی محفوظ نہ رہی حدیث، تو نہ لفظاً نہ معنن. جب نہ الفاظ محفوظ ہیں نہ معنی، تو حدیث حجت کس طرح ہوئی؟ یہ ان کا جو ہے نا خلاصہ ہے شبہ کا. اور یہی حاصل ہے شبہ ہے فرقہ قرآنیہ کا. تو فرقہ قرآنیہ کا جو شبہ ہے اس کا یہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور فرقہ قرآنیہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بر صغیر میں جو ان کا آغاز گویا آپ کہہ لیں کہ وہ میرا خیال ہے عبداللہ چکرالوی سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مشہور نام ہے اس میں اسلم جراج پوری ہیں، غلام احمد پرویز ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ایک اسد الدین پتہ نہیں کیا امرت سری تھے ایک صاحب، نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو کئی لوگ ہیں جن کا نام آتا ہے، اور سب کے ہاں کیا چیز بات کامن ہے کہ وہی ان دی اینڈ کہ قرآن مجید ہی ہے بس. اور حدیثیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے استناد کیا جائے، ان سے استدلال کیا جائے، ان کو ماخذ شریعت سمجھا جائے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ حاصل ہے شبہ فرقہ قرآنیہ کا. اور حقیقت میں یہ غلطی محدثین و فقہائے سلف کے حالات میں غور نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ غلطی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ محدثین کے اور فقہائے سلف کے حالات میں غور نہیں کرتے. ان کو ضعف حافظہ و قلت رغبت و قلت خشیت نے اپنے اوپر قیاس کیا. یعنی ان کو ان کا حافظہ بھی ہمارے جیسا تھا، اور ان کے اندر رغبت بھی ہمارے جیسی تھی، اور جو ہے وہ ان کے اندر خشیت بھی ہمارے جیسی تھی. جیسے ہمارے اندر بہت کم خشیت ہے، بہت کم رغبت ہے، اور حافظہ بہت کمزور ہے، اسی طریقے سے ان کا بھی تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ قوت حافظہ ان کے واقعات کثیرہ سے جو متواتر المعنی ہیں ثابت ہوتا ہے. بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں جن کا اگر آپ کہیں کہ لفظاً نہیں بھی ثابت تو معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں. اتنے کثرت سے واقعات ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو چنانچہ حضرت ابن عباس کا 100 شعر کے قصیدے کو ایک بار سن کر یاد کر لینا، اور حضرت امام بخاری کا ایک مجلس میں 100 حدیثیں منقلب المتن والاسناد کو سن کر ہر ایک کی تقلید کے بعد ان سب کو بعین ہی سنا دینا. ٹھیک ہے، مطلب کہ 100 شعر کا قصیدہ ایک بار سن کر یاد کر لینا حضرت ابن عباس کا. اور امام بخاری کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک مجلس میں جو حدیثیں تھیں ان کے متن اسناد کو آگے پیچھے کر دیا گیا.
ٹھیک ہے، اور ان سب کی پھر تقلید کی انہوں نے اور صحیح سنا دیا 100 کی 100، ٹھیک ہے، پھر ان کی بین ہی سنا دیا، پھر ہر ایک کی تصحیح کر دینا، ٹھیک ہے، اور امام ترمذی کا بحالت نابینائی ایک درخت کے نیچے گزر کر سر جھکا لینا، ٹھیک ہے، اور وجہ دریافت کرنے پر وہاں درخت ہونے کی خبر دینا جو کہ اس وقت نہ تھا، یعنی جب پہلے کبھی وہ آئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جب دوبارہ کبھی وہ گزرے اس جگہ سے تو نابینائی کی حالت میں بھی ان کو اندازہ تھا کہ یہاں پہ درخت تھا، تو انہوں نے سر جھکا لیا، تو پھر جو ہے وہ اپنا کہا کہ درخت تو کوئی نہیں ہے، تو ان کو فوراً مسئلہ ہوا کہ اگر میرے جو حافظے کا یہ حال ہو گیا تو میری تو روایت صحیح نہیں ہے، تو پھر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ نہیں یہاں پہ درخت تھا پہلے، تو ان کو صحیح معلوم تھا اور درخت اس وقت نہیں تھا، یعنی مراد ہے کہ وہ انہوں نے سر جھکا دیا وہاں پہ، اور تحقیق سے اس خبر کا صحیح ثابت ہونا، ٹھیک ہے، اور محدثین کا اپنے شیوخ کے امتحان کے لیے گاہ گاہ احادیث کا اعادہ کروانا، کہ بھئی ان سے اعادہ کرواتے تھے اور ایک حرف کی کمی بیشی نہ نکالنا کہ بھئی اگر دوبارہ پڑھ رہے ہیں کوئی آگے پیچھے کر دیا تو پھر تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اب اعادہ بار بار کروا رہے ہیں اور ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں نکلتی، تو کہہ رہے ہیں یہ سب سیر و تواریخ و اسماء و رجال میں مذکور و مشہور ہے، تو یہ سب جو ہیں جو کتابیں ملتی ہیں ہمیں ان میں یہ بات ملتی ہے، اور اسماء و رجال جو ہیں یعنی جو بھی روایت کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں جو علم ہے ان کی زندگی کے بارے میں ان کے حالات کے بارے میں اس کو اسماء و رجال کہتے ہیں، تو یہاں پہ سب باتیں مذکور ہیں اور مشہور ہیں جو قوت حافظہ پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک، اور اسماء الرجال میں نظر کرنے سے سیء الحافظہ روات کی روایات کو صحیح سے خارج کرنا کافی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں آپ نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے روات تھے یعنی راوی کی جمع روات جن کا حافظہ کیا تھا کمزور تھا یا حافظہ ان کا برا تھا، تو ان کی روایات کو خارج کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ان کی روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سب باتیں ہمیں وہاں ملتی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اس باب میں محدثین نے کافی کاوش کی، باب میں محدثین نے کافی کاوش کی، اور علاوہ قوت حافظہ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے یہ کام لینا تھا، تو قوت حافظہ کے علاوہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے یہ کام لینا تھا اس لیے غیبی طور پر بھی اس مادے میں ان کی تائید کی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو ان کی تائید بھی ہوتی ہے غیبی طور پر، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کا قصہ کہ اللہ کے نبی نے ان کی چادر میں، یعنی جب انہوں نے شکوہ کیا کہ میرا جو حافظہ بہت کمزور ہے تو ان کی چادر میں کچھ کلمات پڑھ دیے اور انہوں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی، یہ احادیث میں وارد ہے، اور اس کے بعد گویا ان کا حافظہ بالکل صحیح ہو گیا، اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ خود حدیث ہی میں کلام ہو رہا ہے اور پھر حدیث ہی سے استدلال کیا جاتا ہے، یہ شبہ نہ ہو کہ بھئی حدیث میں کلام کر رہے ہیں حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں اصل میں یہ ہے کہ کلام تو احکام کی حدیثوں میں ہے، کہ کلام تو اصل میں احکام کی حدیثوں میں ہے کہ بھئی حدیث سے جو حکم ہمیں ملتا ہے اس پر شبہ کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک قصہ ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسی احادیث قسم ہے علم تاریخ کی، اور علم تاریخ سے احتجاج سارے لوگ کرتے ہیں جو بلا اختلاف محتج بھی ہے، یعنی اس سے احتجاج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ نہ کہا جائے کہ بھئی حدیث میں کلام ہو رہا ہے حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، تو حدیث کی جس حیثیت میں کلام ہو رہا ہے وہ تو ان کا یہ ہے کہ بھئی اس سے احکامات ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور جہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے اس میں احکامات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تاریخی واقعہ نقل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس قصے پر خلاف فطرت ہونے کا شبہ ہو تو اس کا جواب انتباہ سوم جس میں معجزے کی بحث ہے اس میں ہو چکا ہے، تو وہاں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ معجزہ جو آپ نے کہا کہ خلاف فطرت نہیں ہوتا، تو بھئی کیا یہ کوئی جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہے، یعنی کیا وہ ممکن نہیں ہے، کیا وہ محال ہے، تو محال تو نہیں ہے ممکن ہے، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ محال میں اور ممکن میں کیا فرق ہوتا ہے، محال وہ ہوتا ہے جو امپاسبل ہو، ریشنلی امپاسبل ہو، اس کو کرنا کسی صورت بھی ممکن نہ ہو، اس کو اگر اس کا ہونے کو فرض کیا جائے تو کوئی جو ہے نا استحالہ عقلی لازم آئے، تو وہ کیا ہے محال ہے، ٹھیک ہے، ممکن جو ہوتا ہے نا ممکن بھی ایسا ہو سکتا ہے مستبعد ہو، ٹھیک ہے، بعید از عادت ہو، لیکن ہم نے دیکھا اصول موضوع میں کہ جو محال ہے وہ مستبعد نہیں ہوتا، مستبعد اور ہے اور محال اور ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہاں بھی یہ بات بحث معجزے میں ہو چکا ہے کہ، اور یعنی ایک پہلی بات تو یہ کہ بھئی یہ خلاف فطرت کا کیا معاملہ ہے، یہ درست نہیں ہے، ان دی اینڈ ہے تو ممکن، چاہے عادت کے خلاف ہو چاہے آپ کے تصور فطرت کے خلاف ہو، ہے تو ممکن، اور جو ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، پہلی بات تو یہ اصل میں اصولی بات ہے، تحقیقی بات،
اب آگے جو ہے وہ گویا ایک الزامی بات بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پھر خود ہم کو اس میں بھی کلام ہے کہ یہ خلاف فطرت ہے۔ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، یعنی جو اللہ کے نبی نے اس طرح سے کیا اور پھر وہ ان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں اول تو یہ کہ بھئی یہ اصل بات تو یہ ہے کہ خلاف فطرت ہے، کیا مطلب ہے، بات کر چکے ہیں تفصیلی اس پر، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں ویسے تم کہہ رہے ہو تو یہ بات ہمیں خود اس میں کلام ہے کہ یہ خلاف فطرت ہے، یہ خلاف عادت ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو اہل مسمرزم ہوتے ہیں جو معمول کے متخیلہ میں ایسے تصرفات کر دیتے ہیں جن سے اشیاء غیر معلومہ منکشف اور اشیاء معلومہ غائب اور منسی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ بھئی جو بہت سی اشیاء غیر معلومہ ہوتی ہیں وہ منکشف ہو جاتی ہیں، یعنی جب مسمرزم ہے، کوئی اثر ڈال دیا کسی پر، اس کے متخیلے میں کچھ صورت آ گئی، کوئی تصویر آ گئی، اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس طرح سے لوگوں کے اندر نفسی قوتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر اثر بھی ڈال سکتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سی جو معلوم چیزیں ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کسی کے اوپر اثر ڈال کے، توجہ ڈال کے جو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں ان کو غائب کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے، اس سے مقصود نہیں کہ آپ کا یہ تصرف اسی قبیل کا تھا، تو یہ نہیں وہ کہنا چاہ رہے کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ تصرف کیا تھا اس طرح کا جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتلانا ہے کہ خلاف فطرت کہنا مطلقاً صحیح نہیں، تو بتانے گویا الزامی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور تحقیقی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی الزامی اور تحقیقی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تحقیقی بات اصل میں ہوتی ہے، اصولی بات ہوتی ہے، تو 100 آنے درست ہوتی ہے، باقی جو الزامی معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے سٹیج پر اتر کے آپ گویا ایک بات کرتے ہیں اور جو اگلے نے جو سمجھا ہے اس کو رد کرتے ہیں اور اس کے اصول کو مان کر آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہنے صرف یہ بتلانا ہے، خلاف فطرت کہنا مطلقاً صحیح نہیں، اور اگر مسلم بھی ہو تو معجزہ ہے، یعنی اگر ہم مان بھی لیں کہ خلاف فطرت ہے، کن معنوں میں کہ خلاف عادت ہے، تو ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے جس کا فیصلہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی وہی کہ ایسے معجزات تمام ممکن ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کر سکتے، خدا اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا۔ ٹھیک، اور کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ خود ہم نے، ایک بات ہوگی، اس کے علاوہ ہم نے خود اپنے زمانے کے قریب ایسے حافظے کے لوگ بہت سنے ہیں، بہت سے جن کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے، تو گویا ان پر یہ اشکال کرنا کہ ایسا حافظہ ممکن ہی نہیں ہے تو بالکل ایک فضول بات ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ بھئی حافظ رحمۃ اللہ صاحب الہ آبادی کے حافظے کے واقعات دیکھنے والوں سے میں خود ملا ہوں اور حکایتیں سنی ہیں۔ یہ ایک صحابہ جن کا ذکر کیا کہ ان کا حافظہ بہت قوی تھا، اور میں ان کے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے ان سے خود ملا ہوں اور ان کی حکایتیں سنی ہیں۔ تو اس کتاب کے اشارے ہیں جو کہ مراد تھانوی کے شاگرد بھی تھے، غلام مصطفیٰ بجنوری، جن کی کتاب ہے اسلام اور عقلیات، جو انتباہات المفیدہ کی شرح ہے، یعنی اس کی سمجھ لیں کہ اصول موضوعہ اور پہلے 7 انتباہات کی شرح ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں ہے وہ۔ تو اس کے اندر بتاتے ہیں کہ بھئی وہ تو یہ خود حکیم تھے، مطلب بتاتے ہیں کہ بھئی ایک حکیم عبد المجید لاہوری صاحب تھے، اور واقعات بھی نقل کی، میں ایک نقل کر رہا ہوں شرح میں، کہ وہ کیونکہ زمانے طالب علم ہی ہیں وہ، جو خود حکیم مصطفیٰ بجنوری صاحب ہیں، وہ کہے کہ میں ان کے پاس گیا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ 3-4 گھنٹے وہ کرتے تھے، مطلب کلینک کہہ لیں یا مطلب کہہ لیں، اور اس میں چند سیکنڈ دیتے تھے ایک بندے کو، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ڈیلی ان کے پاس آتے تھے روز۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں گیا ان کے پاس، میں ایسے ہی شرارتاً میں گیا اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوا، کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھئی آشوب چشم کا مسئلہ رہتا ہے بہت زیادہ، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس کہیں چند سیکنڈ میں ان کے سامنے رہا ہوں، انہوں نے بس یہ سنا ہے اور دیکھا ہے، اس کے بعد کوئی چیز لکھ کے دے دی ہے، بس وہ جو بھی دوا تھی۔ اس کے بعد میں 1 سال بعد گیا ان کے پاس، تو اب دیکھیں کہ 3-4 گھنٹے ہیں، ہزاروں لوگ روز آتے ہیں، اور کچھ چند سیکنڈ کا بس ٹائم ہوتا ہے، تو وہ کہتے مجھے دیکھتے ہی کہتے کہ بھئی ہاں بھئی یہ آنکھیں کیسی ہیں؟ تو جیسے خود لکھا واقعہ کہ ایسے لوگ بھی تھے، اور بہت اور واقعات بھی نقل کیے، تو یہ کہنا کہ حافظہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ خلاف فطرت ہے، بالکل ایسا نہیں۔ ٹھیک، تو یہ تو حافظے کی کیفیت ہوئی، اور رغبت ان کی یاد رکھ کر بعینی پہنچانے میں اس لیے تھی، یعنی رغبت ان کی اس بات میں کہ جو اللہ کے نبی سے بات سنی ہے اس کو ایز اٹ از بعین ہی آگے پہنچا دیا جائے، تو وہ اس لیے تھی کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا دی، اس کو دعا دی، اور کیا فرمایا کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات سنے اور اس بات کی پھر کوئی حفاظت کرے اور اس کو یاد رکھے اور اس کو ادا کرے جیسا کہ اس نے سنا ہے، یعنی اس کو آگے پہنچا دے جیسا کہ اس نے سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھے، اور اس دعا کو لینے کی وہ حضرات نہایت کوشش کرتے تھے۔
کہ حتی الامکان بعین ہی بات کو آگے پہنچا دیں. اور خشیت تغیر سے اس لیے تھی کہ مراد کیا ہے کہ ڈرتے، تغیر سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات میں کوئی تبدیلی کر دیں. ٹھیک ہے، تو تغیر سے خشیت ان کو اس لیے تھی، اس ڈرتے تھے کہ اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو کوئی تبدیل کر دیں، کوئی اور بات آگے پہنچا دیں. کہ انہوں نے حضور سے یہ سنا تھا کہ من کذب علیہ ما لم اقلہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جو ہے مجھ پر ایسی بات کرے یا جھوٹ باندھے جو میں نے نہ کی ہو، تو وہ کیا کر لے، اپنا ٹھکانہ، اپنا جو ہے وہ جائے قرار کس کو بنا لے، جہنم کو بنا لے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے حتیٰ کہ بعض صحابہ مارے خوف کے حدیث ہی بیان نہیں کرتے تھے. تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ باتیں تھیں، اس طرح سے وہ چیزوں کو لیتے تھے، ان کا حافظہ اتنا قوی تھا. تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ایسا حافظہ نہیں ہو سکتا اور جو ہے روایت بالمعنی کر دیا کرتے تھے، ایسے ہی کہہ دینا بات درست نہیں ہے کہ صرف معنی کو آگے پہنچاتے تھے. جی جی. ہاں، اصل میں بات یہ اوپر ہوئی نا کہ بھئی انہوں نے ایک حدیث استدلال کیا نا کہ حضرت ابو ہریرہ کا قصہ کہاں نقل ہوا، حدیث میں نقل ہوا کہ انہوں نے شکایت کی اپنے حافظے کے خراب ہونے کی، اور اللہ کے نبی نے کچھ کلمات پڑھ دیے چادر میں، انہوں نے چادر لگا لی سینے سے، تو ان کا حافظہ گویا درست ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ استدلال کس سے ہو رہا ہے؟ حدیث سے ہو رہا ہے. اور حدیث ہی سے استدلال ہو رہا ہے حدیث کے لیے، تو کہہ رہے ہیں یہ ایک عجیب سی بات ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی کہ حدیث میں کلام ہو رہا ہے، پھر حدیث سے استدلال کر رہے ہیں آپ. تو بتا یہ رہے ہیں کہ بھئی اصل یہ ہے کہ کلام تو احکام کی حدیثوں میں ہے، یعنی کلام تو اس بارے میں ہو رہا ہے کہ کیا جو حدیثوں سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں وہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا وہ شریعت میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے، قصہ ہے. اور یہ کس کی ہے؟ یہ قسم ہے علم تاریخ کی. اور واقعات اور قصص جو علم تاریخ میں نقل ہوتے ہیں اور ایسے جو مطلب اوتھینٹک ہو، تو اس کو سب لوگ مانتے ہیں، وہ بلا اختلاف محتج بھی ہے. یعنی حدیث سے استدلال جو ہو رہا ہے وہ واقعہ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ حدیثوں سے احکام لیے جا سکتا ہے. تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ حدیث کو استعمال کر کے حدیث کے لیے ہو رہا ہے، استعمال اور اعتبار سے کیا جا رہا ہے، اور جس چیز کے لیے دلیل پکڑی جا رہی ہے وہ اور ہے. یہ بات کرنا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ہاں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ چونکہ علم تاریخ ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسی احادیث قسم ہے علم تاریخ کی، تو بلا اختیار کہ وہی لوگ تاریخ سے استدلال بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ دو حیثیتوں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے تم بھی استدلال کرتے ہو تاریخی واقعات سے. پھر کہتے ہیں کہ بھئی جیسے پھر محدثین کا احادیث طویلہ میں بعض الفاظ میں تردید کرنا، یعنی کہنا کہ بھئی او کما قول، جیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا، او کما قول، اس کے آگے پیچھے جیسے احتیاطاً بات کر دی جاتی ہے. اور یا نحوہ وغیرہ کہنا صاف دلیل ہے، یعنی اسی طرح سے کچھ صاف دلیل ہے اہتمام حفظ الفاظ اور احتیاط کی، کہ بھئی الفاظ کی جو حفظ کی کتنا اہتمام تھا اور کتنی احتیاط کیا کرتے تھے وہ لوگ. ٹھیک، اس باب میں ایسی حالت میں کتابتاً حدیثوں کا مدون نہ ہونا ان کی حفاظت میں کچھ مضر نہیں ہو سکتا، بلکہ غور کرنے سے مفید و معین معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی حالت ہو تو اگر حدیثیں مدون نہ بھی ہوں تو ان کی حفاظت میں کچھ مضر نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک اعتبار سے مفید بھی ہو سکتا ہے. اور بتاتے ہیں کیا ہے، کیونکہ کاتبین کے حافظے کو کتابت پر اعتماد ہونے سے ریاضت کا موقع کم ہو جاتا ہے. جو کاتبین ہوتے ہیں ان کا جو حافظہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کتابت پر، لکھنے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ ریاضت کا موقع کم ہو جاتا ہے، استعمال نہیں کرتے دماغ کو اتنا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں کہ بھئی میتھمیٹکس ہے، حساب کتاب آپ کرتے ہیں، تو پہلے لوگ حساب کتاب کر لیا کرتے تھے بہت لمبے لمبے، ہم دیکھا سنتے ہیں پرانے لوگوں کے بارے میں کہ وہ پوری ایک جیسے لمبی ہے، اس میں ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے آ رہے ہیں اور سارا حساب کتاب نکل رہا ہے نیچے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ایسے لوگ نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ کیلکولیٹر ہے. اب آپ اس کو کیا ضرورت ہے آپ اتنا کریں، اتنی ریاضت کریں، اتنی محنت کریں، تو آپ سیدھا لکھتے ہیں اور ٹھک ٹھک کر کے نکل آتا ہے. جب یہ لکھتے ہیں نکل آتا ہے تو اس کا مطلب وہ لوگ نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ اب ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ جو ہونا ہے اس طرح کے لوگوں کا، یہ کس پر موقوف ہے؟ ایک ریاضت پر، ایک طویل عرصے تک مشق کرنا اور کام کرنا، تو پھر آدمی اس درجے پہ پہنچتا ہے. وہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہی.
کیونکہ چیزیں ایسی آ گئیں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اے آئی آ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، تو گویا آپ نے اپنی انٹیلیجنس کو، اپنے شعور کو آؤٹ سورس کر دیا نا، تو اب جب آپ اس پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے تو اب جیسے آپ پھر اس کے بعد آپ خود کچھ سوچنے پہ یا خود ایک پیراگراف لکھنے پر بھی قادر نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کاتبین کے حافظے کو کتابت پر اعتماد ہونے سے ریاضت کا موقع کم ہو جاتا ہے، اور ہر قوت ریاضت سے بڑھتی ہے، ہر قوت ریاضت سے بڑھتی. تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان پڑھ لوگوں کو بڑے بڑے، وہ جو بات ہم کر رہے تھے، بڑے بڑے طویل و عریض جزیات کا حساب زبانی بتلاتے اور جوڑتے دیکھا ہے. ان پڑھ ہیں ویسے بالکل، لیکن سارا حساب کتاب زبانی کر لیتے ہیں، بخلاف خواندہ لوگوں کے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، بے لکھے ان کو خاک بھی یاد نہیں رہتا. اور یہ بھی ایک وجہ ہے اس وقت لوگوں کے حافظے کے ضعف کی. کہہ رہے ہیں اس وقت جو لوگوں کا جو حافظہ ہے اس کے ضعف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، ریاضت نہیں کرتے، مشق نہیں کرتے. تو مشق و ریاضت کے نہ ہونے سے لوگوں کے حافظے میں ضعف آ گیا. دوسرے وہ بھی وجہ ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو یہ کام لینا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان سے یہ کام لینا تھا، اس وجہ سے گویا ایسے حافظے ان کے اندر پیدا کر دیے گئے. اور اب تدوین و احادیث و احکام کی جو کہ تدوین احادیث کا ثمرہ تھا، اس سے مستغنی ہو گئی، یعنی اب اس کی ضرورت نہ رہی. تو گویا اب اللہ تعالیٰ گویا اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے قابلیتیں پیدا بھی نہیں فرماتے لوگوں کے اندر. ٹھیک. اور یہ امر بھی فطرتاً جاری ہے کہ جس وقت جس چیز کی حاجت ہوتی ہے اس کے مناسب قوا پیدا کیے جاتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مناسب قوتیں، قوا جو ہے انسانوں کے اندر تخلیق کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ اس وقت صنائع و ایجادات کے مناسب دماغوں کا پیدا ہونا اس کی تائید کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس وقت جو ایجادات ہو رہی ہیں، جو صنائع ہیں، جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے مناسب دماغوں کا پیدا کرنا اس کی تائید کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اس کی کوئی حمایت کر رہے ہیں، یہاں صرف تکوینی نظام کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ جس وقت جو چیزیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو پیدا فرما دیتے ہیں. جس طرح سے ابلیس کو پیدا کیا گیا، شیطان کو پیدا کیا گیا، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت. ایسا ہاں ہوں گے، ان کا بھی حافظہ ہوگا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس وقت بھی جو جن کے حافظے بہت قوی ہیں، لیکن اب ایسے لوگ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور اس طرح کی اسکرینز کی وجہ سے. ایسا مشکل ہو گیا اب، کیونکہ ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، فوکس نہیں ہے، تو ایسا حافظہ ہونا بہرحال مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا میرے علم میں نہیں، یقیناً ہوگی اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو یقیناً ہوگی. اچھا اچھا، صحیح صحیح. ٹھیک. تو فرما رہے ہیں کہ بھئی اس وقت تو کہ ہاں جس کے مناسب دماغوں کو پیدا ہونا اس کی تائید کرتا ہے. اور حکمت عدم کتابت میں، حکمت عدم کتابت میں اس وقت یہ تھی کہ حدیث و قرآن کا خلط نہ ہو جاوے، یعنی ان میں مکسنگ نہ ہو جاوے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بھئی حدیث بھی لکھی جا رہی ہے، قرآن مجید بھی ساتھ لکھا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ باہمی جو ہے خلط کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اور نیز مختلف فرقوں کے احوا کا ظہور ہوا. ٹھیک ہے. اچھا خیر وہ لائن چھوڑ گیا. اور جب قرآن کی پوری حفاظت ہو گئی اور وہ احتمال خلط کا نہ رہا، اور نیز مختلف فرقوں کے احوا کا ظہور ہوا، اس وقت سنن یعنی احادیثوں کا جمع ہو جانا اقرب الی الاحتیاط و اعون علی الدین تھا. تو کہہ رہے ہیں جب وہ کیا ہوا کہ حفاظت ہو گئی، قرآن مجید کی ایک دفعہ مکمل ہو گیا، اور جو ہے پھر یہ ہوا کہ مختلف فرقوں کا ظہور ہوا اور ان کی احوا کا یعنی خواہشات کا، یعنی یہاں خواہشات سے مراد جو ہے بہت سے باطل عقائد بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ظہور ہوا. تو اس وقت گویا یہ ہوا کہ بھئی احادیث کو جمع کر لیا جائے، تو یہ اقرب الی الاحتیاط سے، احتیاط سے زیادہ قریب ہے، اور اعون علی الدین ہے، یہ دین کے لیے زیادہ آپ کہہ لیں معاونت کا باعث ہے. بس نہایت احتیاط سے حدیثیں جمع کی گئیں. چنانچہ اسانید و متون و اسماء الرجال کے مجموعے میں امعان نظر سے قلب کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اقوال و افعال نبویہ بلا تغیر و تبدل محفوظ ہو گئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں اسانید اور متون کو دیکھتے ہیں، اور جو اسماء الرجال کے مجموعے کو ہم دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، تو قلب کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اقوال و افعال جو ہیں نا بغیر تغیر اور بغیر تبدل کے محفوظ ہو گئے ہیں. یہ تقریر تو اخبار احاد میں بھی جاری ہوتی ہے، ساری باتیں کی گئی ہیں اخبار احاد. اخبار احاد سے کیا مراد ہے کہ جو اخبار متواتر نہ ہو. ٹھیک ہے، جس میں متواتر کون سی ہوتی ہے؟ جس میں
اتنے لوگ نقل کریں اس کو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یقین پیدا ہو جائے کہ اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی روایات ہوں گی وہ اخبار احاد ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تقریر تو اخبار احاد میں بھی جاری ہوتی، اور کتب حدیث کو جمع کر کے ان کے متون اور اسانید کو دیکھا جاوے تو اکثر متون میں اتحاد و اشتراک اور اسانید میں تعدد و تکثر نظر آئے گا۔ تو کہنے اگر احادیث کو آپ دیکھیں متون کو اور اسانید کو تو آپ کو کیا نظر آئے گا، اکثر متون میں اتحاد ہے، اشتراک ہے، اور بہت سی اسانید جو ہے ان میں تعدد ہے، یعنی ایک ہی بات کو ایک جو ہے مختلف اسانید سے بیان کیا جا رہا ہے، سندیں اس کی مختلف ہیں، تکثر نظر آئے گا آپ کو، جس سے وہ احادیث متواتر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا ان کا جو خبر واحد کا سٹیٹس ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب وہ تمام جمع ہو جاتی ہیں تو گویا متواتر ہو جاتی ہیں۔ اور متواتر میں شبہات متعلقہ بالروایات، آپ کے یہاں روایت لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بالروایات درست نہیں ہے، بالروات ہوگا اصل میں، کیونکہ بالروایت کا مطلب بنے گا کوئی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں متواتر میں شبہات متعلقہ بالروات، ٹھیک ہے، راوی کی جمع روات۔ تو پھر جب متواتر ہو گئی تو جو راوی کے بارے میں شبہات پھر بے معنی ہو جاتے ہیں، اس میں انڈیویجول کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو وہ متواتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں متواتر میں شبہات متعلقہ بالروات کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ متواتر میں راوی کا صدق، اس کا سچا ہونا ہے، اس کا ضبط یعنی اس کا حافظہ، اس کا جو ہے وہ کنٹین کرنا اس بات کو، یا عدل، گناہوں سے بچنا، یا سب چیزیں کچھ بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ جب خبر متواتر ہو گئی، ٹھیک۔ تو یہاں تک بات گویا آپ ایک اعتبار سے دیکھیں تو وہ سند کے اعتبار سے بات تھی۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دو اعتبارات سے ہوتی ہے، ایک سند کے اعتبار سے، ایک متن کے اعتبار سے، تو ایک روایت کے اعتبار سے، ایک درایت کے اعتبار سے، ایک نقل کے اعتبار سے، ایک عقل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات کر رہے ہیں کہ اب بات اس بات حجیت حدیث کے، جب ہم نے حدیث کی حجیت کو ثابت کیا، درایت سے اس کی تنقید کرنے کا غلط ثابت ہونا بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ کیسے معلوم ہو گیا ہوگا؟ تو یہ بات ہم پہلے جان چکے ہیں اصول موضوعہ میں، کیونکہ حدیث صحیح کا ادنا درجہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا بات کر رہے ہیں؟ درایتاً، جو متن کی بات کر رہے ہیں، جو ظنی الدلالت اور ظنی الثبوت ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ کہ دلالت میں بھی ظنی ہو اور ثبوت میں بھی ظنی ہو۔ کچھ آپ بتا سکتے ہیں سر کیا مطلب ہے؟ بہت دفعہ یہ بات ہو چکی ہے۔ کوئی تو بتا دیں بھائی، کوئی بھی نہیں۔ اوہ اچھا جی۔ تو بہرحال ظنی الدلالت ظنی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ دلالت کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی پر دال ہو، کوئی دلالت ہے، اور ظنی الدلالت کا مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ جو دلالت ہے وہ قطعی نہیں ہے، یعنی الفاظ ہیں، ان کے کچھ معنی ہے، وہ الفاظ اپنے معنی پر دلالت تو کرتے ہیں لیکن وہ قطعی نہیں ہے، اس میں احتمالات اور بھی پائے جاتے ہیں، تو یہ دلالت کے اعتبار سے ظنی ہونا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہونا، یعنی جو اس کی سند ہے، جو اس کی جو چین ہے، اس کے اندر جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قطعاً یا قطعی طور پہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ متواتر نہیں۔ تو کیا ہوا؟ ان سب سے جو کمزور ہوگی وہ کیا بات ہوگی کہ وہ ثبوت میں بھی ظنی ہے اور دلالت میں بھی ظنی ہے، یعنی اس میں احتمالات بھی ہیں اور بہت سے معنی کی۔ تو یہ ہوگا نا، تو جس چیز کا درایت نام رکھا ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ دلیل عقلی ظنی۔ تو کہہ رہے ہیں روایت میں کم سے کم کیا، سب سے کم کیا ہوگا کہ بھئی وہ نقل میں بھی ظنی ہو، ثبوت میں بھی ظنی ہو اور دلالت میں بھی ظنی ہو، اور جس چیز کا نام درایت رکھا ہے، جس چیز کا نام اپنے عقلی دلیل رکھا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ دلیل عقلی ظنی، کیونکہ دلیل عقلی قطعی تو یہاں بیان نہیں کر رہے وہ، جتنی باتیں بھی کی جاتی ہیں عقل کے نام پر وہ سب ان دی اینڈ کیا ہوتی ہیں؟ دلیل عقلی ظنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دلیل عقلی ظنی ہوتی ہیں، قطعی نہیں ہوتی۔ اور اصول موضوع نمبر 7 میں تقدیم نقلی ظنی کی عقلی ظنی پر ثابت ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ بحث کر چکے ہیں کہ 4 اعتبارات سے دیکھا، یہ 4 امکانات ہو سکتے ہیں عقل اور نقل میں تعارض کے۔ ایک کیا ہے کہ دونوں قطعی ہو، عقلی بھی قطعی ہو اور نقلی بھی قطعی ہو، تو اس تعارض کا کوئی امکان نہیں ہے، اور کوئی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا ہے تو وہ پیش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں ہی ظنی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب دونوں ظنی ہوں گی تو نقل کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کی دلیل بھی بیان کی تھی کہ اصل جو ہوتا ہے وہ کلام میں وہ حمل علی ظاہر ہوتا ہے، کہ اس کو ظاہر پہ رکھا جائے گا، اور دلیل عقلی تو ویسی ظنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ
ضنی نقلی کو ترجیح دی جائے گی ضنی عقلی پر، اس پہ بات ہم نے کی تھی۔ تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ضنی جو ہے وہ عقلی قطعی ہو اور نقلی ضنی ہو، صرف یہاں پر تعویل کی جائے گی۔ لیکن عقلی قطعی کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے بیان کیا بہت دفعہ، کہ عقلی قطعی سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ عقلی دلیل کے نام پہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ماننے، یعنی جس کو نہ ماننے سے محال لازم ہے، وہ دلیل عقلی قطعی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں نقلی ضنی میں تعویل کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک صورت ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ نقلی قطعی ہو اور عقلی ضنی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نقلی ضنی کو ترجیح ہے تو نقلی قطعی کو تو بالاولیٰ ترجیح ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ اصول موضوعہ 7 میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ دلیل نقلی ضنی کی عقلی ضنی، یعنی تقدیم نقلی ضنی کی عقلی ضنی پر ثابت ہو چکی ہے اصول موضوعہ نمبر 7 میں۔ یہاں کیا ہوگا، جو آپ درایت کہہ رہے ہیں دی اینڈ، وہ کیا ہے؟ دلیل عقلی ضنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو روایت اس کے مقابلے میں ہے وہ بھی ضنی ہی ہوگی نا، ثبوتاً بھی دلالتاً بھی۔ ٹھیک ہے، تو ان دی اینڈ ترجیح پھر اسی کو ملے گی۔ ٹھیک، تو یہ انہوں نے بات کی درایت کے اوپر۔ پھر کہہ رہے ہیں رہا قصہ روایت بالمعنی کا، سو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں روایت بالمعنی کا بھی ایک جو شروع میں نقل کیا تھا نا کہ بھئی وہ تو الفاظ تو نقل نہیں کیے گئے، اکثر معانی نقل کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں لیکن اول تو بلا ضرورت اس کی عادت نہ تھی، بغیر ضرورت کے عادت نہ تھی، اور ان کے حافظے کو دیکھتے ہوئے ضرورت نادر ہوتی تھی۔ پھر ایک مضمون کو اکثر مختلف صحابہ نے سن کر روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی مضمون کو مختلف صحابہ نے روایت کیا ہے، چنانچہ کتب حدیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے تو اگر ایک نے روایت بالمعنی کیا تو دوسرے نے روایت باللفظ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایک نے معنی بیان کیا تو دوسرے نے لفظ بیان کر دیا، اور پھر دونوں کے معنی متوافق ہونے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے روایت بالمعنی بھی کیا ہے انہوں نے اکثر صحیح سمجھا ہے۔ تو سب کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، اور واقعی جس کو خشیت و احتیاط ہوگی وہ معنی فہمی میں بھی خوف سے کام لے گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو خوف سے کام لے گا کہ میں صحیح معنی سمجھاؤں کہ نہ سمجھا، اور کہہ رہے ہیں بغیر شرح صدر مطمئن نہ ہوگا۔ اور اگر کہیں الفاظ بالکل ہی محفوظ نہ رہے ہوں، وہ ایسا نادر ہے، مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ متکلم کا جو مقرب ہوتا ہے مزاج شناس، تو جس قدر اس کے کلام کو قرائن مقالیہ اور مقامیہ سے صحیح سمجھ سکتا ہے دوسرا ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں اگر بالفرض مان بھی لیں، یعنی اعلیٰ سبیل التنزل مان بھی لیں کہ بھئی الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں، اگرچہ ایسا نادر ہے مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ جو متکلم کے پاس ہوتا ہے، اس کا مقرب ہے، اس کا مزاج شناس ہے، وہ جتنا اس کے کلام کے کہہ لیں کہ بھئی قرائن مقالیہ اور مقامیہ سے صحیح سمجھ سکتا ہے اس کے کلام کو، دوسرا نہیں سمجھ سکتا جو بعد میں آتا ہے۔ اچھا، قرائن مقالیہ اور مقامیہ سے مراد کیا ہے؟ جیسے یہ کہتے ہیں نا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے ودن اور ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے وداؤٹ۔ تو قرائن جو مقالیہ ہیں وہ کیا ہے؟ جو کانٹیکسٹ ہے ودن، یعنی ٹیکسٹ کے اندر جو ایک کانٹیکسٹ پایا جاتا ہے، اس سے پہلے کیا بات کی، اس کے بعد میں کیا بات کی گئی، تو یعنی اصل میں کیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے، اصل بات کیا بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ جو متکلم کا لب و لہجہ ہے، انداز ہے، یہ سب بھی اس میں آتا ہے۔ اور جو کانٹیکسٹ وداؤٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقام کیا تھا، شان نزول کیا ہے، اس وقت کیا ہو رہا تھا، اس وقت کون سے لوگ تھے، یہ سارا کانٹیکسٹ وداؤٹ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جو سامنے اس وقت موجود تھا اس کا مزاج شناس ہے، وہ زیادہ جانتا ہے اس کو، چاہے وہ کانٹیکسٹ اس کے اندر پایا جاتا ہو یا باہر پایا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بنا پر صحابہ کا فہم قرآن و حدیث میں جس قدر قابل وثوق ہوگا دوسروں کا نہیں ہو سکتا۔ بس دوسروں کا ان کے خلاف قرآن سے محض اپنی عقل سے کچھ سمجھنا اور اس کو درایت مخالف حدیث ٹھہرا کر حدیث کو رد کرنا کیوں کر قابل التفات ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان تمام امور پر لحاظ کرتے ہوئے پھر اگر کسی شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے تو وہ شبہ غایت ما فی الباب بعض احادیث کی قطعیت میں مؤثر ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ان تمام امور کو دیکھا جائے تو اس سے جو ہے وہ اگر کسی شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ بعض احادیث کی قطعیت جو ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت یہ ہوگا کہ ایسی احادیث سے احکام قطعیہ ثابت نہ ہوں گے۔ کہ قطعیت چیلنج ہو گئی، ضمنیت تو چیلنج نہ ہوئی، تو اس سے احکام قطعیہ ثابت نہیں ہوں گے، بات صحیح۔ تو احکام ضمنیہ تو ثابت ہو جائیں گے نا، لیکن احکام ضمنیہ بھی چونکہ جزو دین ہیں اور واجب العمل ہیں، لہٰذا ضمنیت بھی مضر مقصود نہ ہوگی۔ تو ضمنیت بھی اگر ثابت ہو رہی ہے تو مقصود سے جو ہے نا، یعنی مراد ہے اس کے لیے مضر نہیں ہے۔
یہاں میں تیزی سے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا ہے کیونکہ بس اس کو ایسے ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ جو درایت والی بات تھی نا، اس میں نے کچھ چیزیں یہاں پر نوٹ کی ہوئی تھیں، تو اس کی ایک شرح بھی ہے مطلب علم کلام جدید کے نام سے، حکیم فخر الاسلام مظاہری صاحب کی انتباہاتی کو صاحب لینا چاہیں تو اچھی کتاب ہے، یہ میں کافی مفید چیزیں ہیں۔ یہ جو درایت والا نقطہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ بھئی اصل حقیقت یہ ہے کہ درایت کے نام پر مسلمان تجدد پسندوں نے اہل مغرب کے جس اصول کو قبول کیا ہے وہ اس قانون فطرت کی طرف منسوب ہے جسے عہد جدید میں سائنس اور فلسفہ جدیدہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی خواجہ الطاف حسین حالی کے اس اقتباس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ سر سید احمد خان کے افکار کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی خواجہ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اس زمانے میں تواتر کو اسی حالت میں مفید یقین مانا جاتا ہے جبکہ، یعنی تواتر کو بھی ان دین، جبکہ روایت میں کوئی مضمون، اس کے متن میں کوئی مضمون دلیل قاطع عقلی یا قانون قدرت، وہی جو بات قانون قدرت، یہ خاص معنوں میں سائنس یا ٹھیک ہے قانون فطرت کے خلاف مندرج نہ ہو۔ کیونکہ سر سید کا بھی یہ کہنا تھا، یعنی انڈین وہ درایت کے نام پہ کیا کہہ رہے تھے، وہی جو فلسفہ جدیدہ ہے، یا سائنس کے جو حاصلات ہیں یا جو ایک خاص معنوں میں لاز ہیں جو اس زمانے میں کہا گیا کہ قطعی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں سر سید احمد خان کی طرف سے یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ حدیثوں پر استدلال کرنے میں لازم ہے کہ علاوہ دیگر اصول تصحیح حدیث درایتاً بھی اس پر نظر ڈالی جائے کہ ازروع درایت بھی صحیح ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ درایتاً کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر حسن لکھتے ہیں، ان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہاں درایتاً کے معنی سر سید کی عادت کے مطابق یہ ہیں کہ صرف وہی چیز درست ہے جو 19ویں صدی کی سائنس کے لیے قابل قبول ہو، یہ درایت کا معنی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فطرت اور شبلی کا ذکر آیا، فطرت اور طبیعت، یہ سب لوگ گیا میں اس میں نقل ہو گیا نا اقتباس میں، کہ فطرت اور طبیعت کے تناظر میں درایت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شبلی کیا کہتے ہیں کہ درایت سے یہ غرض ہے کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس پر اس لحاظ سے غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضاء، زمانے کی خصوصیتوں، منسوب الیہ کے حالات اور اس قسم کے اور قرائن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ واقعہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی صحت مشتبہ ہوگی، اسی بنیاد پر انہوں نے بے تحاشا چیزوں کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ سب لوگوں کی یہاں یہ بات تھی کہ وہ درایت کے نام پر، اور درایت سے مراد بھی کیا تھے، اپنے زمانے کی سائنس ہے یا اپنے زمانے کے علوم ہیں، ان کو گویا معیار بنایا اور ان کی بنیاد پر پرکھا احادیث کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو کوئی بات ہے تو کر لیں اس حوالے سے، میرا خیال یہی ہے جی۔ یعنی یہ جو کہا گیا نا کہ حکمت ہے، تو ظاہر ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ایک حکمت ہوتی ہے، اور حکمت یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے بغیر گویا امتحان ہی نہیں تھا، یعنی انسان کو ورغلانے کے لیے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اگر قوت نہ ہوتی تو وہ جو خیر و شر کی کشمکش ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اس پوری دنیا میں ایک وہ جاری ہے، اس میں جو ہے وہ کشش ہے اس کی، اور جو سب نہ ہوتا تو امتحان تھا، کوئی امتحان انسان کو بھیجا امتحان کے لیے گیا، اس امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ایک گویا داخل میں بھی ایسی چیز ہو تو انسان کو مستقل جو ہے وہ ورغلائے، اسے جو ہے سیدھی رستے سے ہٹائے، اور خارجی قوت بھی ہو تو شیطان کی صورت میں، یہ حکمت ہے۔ اس کے بغیر گویا اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے نا، یہ آپ کہہ لیں یہ ابتلاء، یہ امتحان کا جو پورا ایک کارخانہ ہے، اس میں جیسے گویا کمی رہ جاتی اگر وہ شیطان نہ ہوتا۔ اس کو اور بھی بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، جیسے صوفیہ کہتے ہیں نا کہ ہر شے کے ذریعے سے اللہ کی بعض صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک بات تو میں نے کر دی پہلے، اب دوسری بات کر رہا ہوں کہ ہر شے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے بعض اسماء کا ظہور ہوتا ہے، ان اسماء مضل بھی ہے، یہ تھوڑا اس کو ذرا خطرناک سی بات ہے، اس لیے ذرا ویسے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ اس کا ظہور کس کے ذریعے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہستی، ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے ذریعے ظہور ہو، تو شیطان بھی اس میں سے ایک۔ میں اس لیے میں نے پہلے کر دیا نا، حکمت بھی اصل میں ان معنوں میں نہیں ہے کہ حکمت جو ہم جانتے ہیں حکمت،
وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں حکمت ان معنوں میں نہیں ہوتی کہ ایک حکمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا فعل کورسپونڈ کرتا ہے، اس کو جیسے پاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت والا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ہر قول حق ہے، ان معنوں میں حق نہیں ہے کہ ایک حق کا ایک کرائیٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول اس کے ساتھ لگا کھاتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جو کہتا ہے وہ حق ہے، قولہ الحق، جو کہتا ہے وہ حق ہے، یا جو کرتا ہے اس میں حکمت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ نہ سمجھیں کہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں حکمتیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں، وہ حکمت ہے ایک خاص، اس سے گویا ہم دکھا سکتے ہیں ہر فعل وہاں تک پہنچتا ہے۔ بعض میں آپ دکھا بھی سکتے ہیں انسانوں کے اعتبار سے، لیکن ہر ایک میں نہیں دکھا سکتے۔ ان معنوں میں حکمت کا لفظ ہے۔ حکمت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ الگ سے کوئی کرائیٹیریا ہے، الگ سے کوئی شے ہے جو گویا اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اس کے ساتھ ایک کورسپونڈ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں مزے کی بات ہے، جیسے میں نے کو نقل کیا تھا کہ وہ جو بہت سے لوگ جو اہل قرآن ہیں وہ کس طرح کا استدلال کرتے ہیں، تو وہاں تھانوی نے ایک جگہ لکھا کہ بھئی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے، ویسی لطیفے کے طور پہ ہے، کہ روزے اسلام میں صرف 3 ہیں، صرف 3 ہوتے ہیں۔ استدلال کیا ہے؟ ظاہر قرآن مجید کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو استدلال قرآن مجید سے کیا۔ تو کیا فرماتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا خبط ہوا کہ اس کو اشتہار میں چھاپ دیا ہے، اس زمانے میں کسی اخبار میں اشتہار بھی دے دیا کہ اصل بات یہ ہے اور میں اس تک پہنچ گیا ہوں۔ کہیں دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بھئی کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا کہ ایام معدودات، ٹھیک، یہ فرما دیا چند دن ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ بھئی القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ بھئی قرآن جو ہے نا اس کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، یعنی ایک بات جہاں مبہم ہے ایک اور جگہ واضح ہو جاتی ہے۔ فرمانے یہی الفاظ ایک اور جگہ پہ آئے، وہاں جو مراد ہے وہی یہاں بھی لینی چاہیے۔ تو دوسری جگہ پہ کیا فرمایا، وذکر کیا ہے، فی ایام معدودات، یہ وذکر اللہ فی ایام، یہ والا کہ وذکر اللہ فی ایام معدودات، تو کہہ رہے ہیں یہ حج کے بیان میں، اور وہاں کیا مراد ہے، اس سے مراد 11ویں 12ویں اور 13ویں، ٹھیک ہے۔ تو روزے بھی انہی دن کا ہوا، روزہ بھی انہی دن کا ہوا، تو 3 دن کا روزہ ہے بس، باقی مہینے کا نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں باقی سب یہ مولویوں نے بنایا ہے، باقی سب جو ہے یہ آج بھی آپ سنتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ روزے کی 3 ہونے کی دلیل ہے۔ پھر آگے تھانوی فرماتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں فرمایا کہ نامعلوم یہ شخص جو ہے کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات کی کیا تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے، ان سے کیا مراد لیں گے؟ شاید یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف 11ویں 12ویں اور 13ویں کو عذاب ہوا کرے گا، اس کے علاوہ نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سوئی بالکل خلاف واقع ہے، اپنے زوم میں دل خوش کر لیا اور سیاق و سباق سب بگاڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور باقی سب سیاق اس سے آنکھ میچ لی، کہہ رہے ہیں ان احمقوں کے یہاں حدیث کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ قطع نظر حدیث کے ساتھ عقیدہ رکھنے کے تاریخ کے مرتبے میں تو اس کو ماننا چاہیے اور اس کا قائل ہونا چاہیے کہ صحابہ نے اور جمہور امت نے 30 روزے رکھے۔ کیا آج تک کسی نے بھی قرآن کے مدلول کو نہیں سمجھا؟ ان بیوقوفیوں اور خود رائیوں کا کوئی جواب کہاں تک دے؟ لطف یہ ہے کہ کوئی کیسی ہی بدیہی البطلان بات کہے، کیسی بات کوئی بھی کرنی ہے، بالکل فارغ بات بھی کر دے، اس کے بھی متبع کچھ نہ کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو اپنے حصے کے بیوقوف کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں، بلکہ حق کے متبع جلد نہیں ہوتے، اور باطل کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے کہ متبع موجود ہیں۔ تو یہ ہے ہاں، وہ اختلاف اسی زمانے میں ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ بات کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس زمانے میں بھی اختلاف تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اختلاف ہے وہ بھی رحمت ہے، یعنی مراد ہے ان دی اینڈ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طریقہ لازماً ہو، جو بھی اس میں ہے گنجائش ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بھئی حدیثوں میں جو ویریشن ہوتی ہے اس کی اپنی حکمت ہے کہ بعض ضعیف ہیں بعض قوی ہیں، تو جو قوت و ضعف کے اعتبار سے ترجیح قائم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کی ترجیح ہوگی وہ مرجوح ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں اور یہ علماء کا مطلب وہ کام ہے۔ اہل تشریح کچھ اہل سنت کی کتابوں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، مگر یہ ان دونوں کی جو مدت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہت کم گزری ہے،
مطلب حضرت ابو ہریرہ کوئی غالباً 3 سال صرف گزری ہوئی ہیں حضرت عائشہ کی مسجد میں، اور سب سے زیادہ حدیثیں ان کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح۔ ہاں یہ سب اعتراضات ہیں، ان سب اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، مطلب وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، یعنی اس میں یعنی کیا اس سے یہ ثابت کیا کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو سب جھوٹ بولا گیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں اعتراض بہت سے اعتراضات ہیں اس طرح کے، وہ تو احادیث کی حجیت پر بھی اعتراضات ہیں۔ تو یہاں اصل میں ہم نے جو ایک خاص معنوں میں جو یعنی اس میں ظاہر ہم ہر وقت جو یعنی اس وقت کیا کیے جا رہے ہیں یا کیا کہا جا رہا ہے، شیعہ کیا کہتے ہیں، تو اس کا جواب تو اس وقت ہم نہیں دے سکتے، یا مجھے معلوم بھی نہیں ہے بہت چیزوں کا، یا تو چونکہ ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کے بیچ میں یہ بات آئی ہے، اس میں خاص ایک ہم جیسے بیان کر چکے ہیں کہ وہ فرقہ نیچریہ اور جو ان کے خاص عقائد ہیں ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے، اور ان کے عقائد کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ بھئی وہ حدیث کا انکار کیا جائے یا احکامات کو قرآن میں منحصر کیا جائے، تو یہ فی الحال موضوع ہے۔ باقی وہ الگ سے اس پہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے، اور وہ ظاہر اس پہ جواب بھی پھر ایک اور اعتراض آئے گا، نہیں تو ایسا ہے، تو پھر وہ تو خیر ایک اور بحث ہے۔ اس میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ بہت سی علمائی کتابیں ہیں، یا آپ اس پہ خود سے تحقیق کریں تو آپ پر انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ ہاں موٹی موٹی چیزیں تو ایک ہی ہے نا، یا تو آپ کے کسی کوئی نہیں کہہ رہا کہ 3 سجدے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ قیام نہیں ہے، وہ سب وہ ایک خاص وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، اس میں ایسا خاص بات نہیں ہے یہ ایسے کرنا ہے نہیں کرنا، باقی جو مجموعی حیت ہے وہ سب کے یہاں ایک ہی ہے۔ ہاں اس کو بھی یہاں کیونکہ صرف اشارے کیے گئے، یعنی یہاں بھی جیسے تفسیر یہ بات درست نہیں ہے، یعنی باقاعدہ تدوین بہت بعد میں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کتابت حدیث نہیں ہوئی یہ بات درست نہیں ہے۔ کتابت حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے مجموعے مرتب کیے گئے ہیں۔ باقاعدہ تدوین جو ہے نا وہ پھر آپ کہہ لیں کہ جو ہے تقریباً 250 کے بعد ہوئی۔ اگر آپ کہیں کہ موطا امام مالک ہے تو وہ تو اس وقت وہ تو بہت پہلے کی، تو ان کی تو 90 ہجری پیدائش ہے، 150 میں فوت ہو گئے تھے غالباً، ایسے ہی۔ ہاں ہاں بہت سے ملتے ہیں، مطلب اس میں جیسے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ نے نہیں لکھا، حالانکہ اللہ کے نبی کی بہت سی روایت بھی ایسی ہیں، جیسے اکتبوا لی ابی شاہ، اس کے لیے لکھ دو، اس طرح کی اور بہت روایت ہے جس میں باقاعدہ کہا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی جیسے تھا کہ بھئی وہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم لکھ لیتے ہو ہر چیز کو، جو ہے اللہ کے نبی تو کبھی غصے میں ہوں کبھی اس میں ہوں، تو کیا کہ تو صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا تو انہوں نے نہیں کہا کہ نہ لکھا کرو، انہوں نے کہا کہ بھئی جو بھی اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے، تو یہ بھی حدیث ہے، اس طرح سے ہے۔ ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی شدت ہے جیسے وہ ہوتا ہے نا، وہ سب بہت سی روایات ہیں، عمر کے حوالے سے بھی ہیں، حضرت عمر کے حوالے سے بھی ہیں کہ وہ روکا کرتے تھے، اس کا بھی جیسے مطلب کہا کہ کم روایت کیا کرو، تو اس سے استدلال کرنا کہ وہ روایت کرنے کو جائز نہیں کہہ رہے، تو کم کیوں کہہ رہے ہیں، مطلب وہ ہر حدیث کو دیکھا گیا جو اس طرح کے جتنے قصے ملتے ہیں، اول تو ان میں خود کلام ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بالکل صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ حدیث حجت نہیں ہوتی ہیں، درست نہیں ہے۔ ان کا اپنا ایک موقع محل ہے، اس میں جو ہے ان کی شدت احتیاط بھی ہے کہ ہم ایسی بات نہ کر دیں جو اللہ نے نبی نہ فرمائی ہو، یا بعض جگہوں پہ جو ہے وہ جیسے کہا حضرت عمر کے حوالے سے تھا نا کہ بھئی وہ کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید میں مشغول ہیں بہت زیادہ، تو تم اللہ کے زیادہ ان چیزوں میں نہ لے کے جانا، زیادہ روایت نہ کرنا وہاں جا کے، تو اگر تو درست ہی نہ ہوتا تو کہتے کہ روایت نہ کرنا، یہ کیوں کہا کہ زیادہ نہ کرنا، تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ حجت نہیں درست نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کو جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے، ان سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو صحابہ نے بھی پسند نہیں کیا روایت کرنے کو، اور بہت کچھ ہے۔ میں ان باتوں کو زیادہ جانتا نہیں ہوں ویسے، کیونکہ میں اصل میں تو کتاب ہمیں خاص طرح سے وہ چونکہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بیچ میں چونکہ آ گیا ہے، وجہ میں سوچا کہ اس کو اسکپ کر دوں، مطلب میرے ذہن میں تھا کہ میں جو یہ 4 چیزیں ہیں نا قرآن مجید کے حوالے سے، پھر یہ حدیث اور پھر اجماع اور قیاس، ان کو اسکپ کر کے آگے چلا جاؤں، تو یہ ہمارے یہاں جیسے زیادہ تر موضوع جو تھا وہ معقول سے متعلق ہے، منقول سے متعلق اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو کہ بھلا ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھ لیا اور اس میں اشارے کر دیے کہ باقی جو لوگ مزید کرنا چاہیں اس کی شرح بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو شرح میں نے ذکر کی ہے اسلام اور عقلیات، اس میں بہت تفصیل سے ان تمام واقعات کو بیان، جو اعتراضات ہیں ان کو نقل کیا گیا، ان کا جواب بھی دیا گیا اور بہت ہی معقول جواب دیا گیا۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ جو اجماع اور قیاس کی بحث ہے اس کو بھی ہم کوشش کریں گے ایک ہی نشست میں ان دونوں کو کر لیں، تو اس کے بعد آگے پھر کچھ چیزیں جو سمجھ لیں کہ دوبارہ واپسی ہو رہی ہے، اور وہ کچھ اور جو کچھ موضوع سے متعلق ایک اعتبار سے اس میں دوبارہ اگر آپ آگے جاتے ہیں، مثلاً وہ جو انتباہات جو ہے اس کے بعد جو ہے جیسے ہاں قیاس اجماع ہے، پھر قیاس ہے، پھر جو ہے حقیقت ملائکہ و جن اور ابلیس اس سے متعلق انتباہ ہے،
پھر جو واقعات ہیں قبر کے، موجودات آخرت کے، جنت دوزخ کے، صراط کے، میزان کے، اس سے متعلق انتباہ ہے. پھر جو ہے ایک انتباہ جو بہت ریلیونٹ ہے وہ بعض کائنات طبعیہ سے متعلق ہے، یعنی یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے. اس کے بعد ارکان اسلام و عبادات سے متعلق جو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، پھر معاملات اور سیاسیات کے متعلق شبہات مسائل ہوتے ہیں، اس سے متعلق ہے. پھر اس سے اگلا معاشرات اور عادات خاصہ سے متعلق ہے. پھر اخلاق باطنی اور جذبات نفسانیہ سے متعلق ہے، اور آخری استدلال عقلی سے متعلق ہے. تو آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ آگے بھی سبکن پڑھ لیں اور جلد مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی بات ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر